لجپال عربی مایا میرا نہ من ڈھاویں دکھ درد آ وڈاویں انج لگدا جویں رستہ بھول گیاں میرے ڈھولا بھول گیاں میرے ڈھولا ہجر دے پیڑیاں وچ رل گیاں میرے ڈھولا لمسار عربی مایا بھلی نورا وکھاویں دکھ درد آ وڈاویں تیرے آن تو جے پہلا مک جان میری اساواں مک جان میری اساواں میرے نین کھلے ہو سن تکن گے تیریاں رحماں بند کھول کے کفن دے ایک جات مار جاویں دکھ درد آ وڈاویں تیرے کرم دی اے کریمہ ہو گئی ہے بلے بلے ہو گئی ہے بلے بلے میرے تے نال سونا بھرے ہوئے نے پلے کری کرم یا کریمہ میرے عیباں ول نہ جاویں دکھ درد آ وڈاویں اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے حمد و ثنا حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے ذات والا صفات ہدیہ درود و سلام کے بعد مالک و خالق کے حضور التجا ہے وہ ہم سب کا مل بیٹھنا آنا جانا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے ماہ مبارک ہمارے پاس چند گھنٹوں کا مہمان ہے یہ ایسا مہینہ جو ابھی تقریباً گزر چکا جس میں انوار و تجلیات کی بارشیں بخششوں کی بارشیں نوازشات کی بارشیں اس قدر تھیں ایسی پورے سال میں بارشیں نہیں بستی وہ میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والیاں کارن کھلا اے دروازہ یعنی اٹھو رات کا پچھلا پہر ہو وضو کرو مصلی بچھاؤ کھڑے ہو جاؤ پھر اس کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرو اپنی وہ ہر رات کے لیے ہے
یہاں ہر رات کی بات نہیں ہے، ہر لمحے کی بات ہے۔ ہر رات کی نہیں، ہر لمحے کی بات ہے۔ بہانہ بنا کے آ تو صحیح نا، اس مہینے کو نمازوں کی کثرت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، روزوں کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، خیرات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، خیرات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، ذکر اذکار کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ہم یہ سارے کام زیادہ کرتے ہیں۔ اس دفعہ تھوڑا سا چینج دیکھنے میں آیا کہ جہاں مساجد میں ہفتے بعد ایک صف رہ جاتی تھی، اس دفعہ مساجد میں 2.5-3 صفیں رہ گئیں۔ ہر مسجد کا اگر جزوی طور پہ دیکھا جائے تو یہ حال تھا۔ تلاوت کلام الرحمن کے لیے بھی اس انداز میں جو اس دفعہ قرآن پاک کی تلاوت کا معاملہ رہا وہ عام دنوں سے مختلف ہے اور پچھلے رمضان سے بھی مختلف ہے۔ ہر آنے والی گھڑی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہر آنے والی گھڑی کے دامن میں بہت زیادہ وسعت ہے، بخشش کے حوالے سے، عنایات کے حوالے سے ہم لینے ہی نہیں جاتے۔ وہ تو ہر لمحے پہلے سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور ایک بندے نے ماہ رمضان المبارک پورا گزارا، پورا مہینہ اس نے گزارا، لیکن نمازی نہ بڑھ سکا، نمازی نہ بن سکا۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں جی میں نے عادت نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ سائیکالوجی کا ایک کلیہ ہے کہ جو بندہ 21 دن کسی کام کی کثرت کرتا ہے یا کسی کام کو چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، وہ 21 دن کی مسلسل پریکٹس سے اسے یا تو وہ اگر کام ہے تو چھوڑنے والا تو چھوٹ جاتا ہے، یا کرنے والا ہے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ 21 دن ہمیں ملا پورا مہینہ، ہمیں پورا مہینہ ملا، اور پھر اس میں چونکہ جو نمازوں کا اہتمام ہے وہ کثرت سے ہوتا ہے، تو تھوڑا سا قرآن کی طرف متوجہ ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز وہ فارمولہ ہے، نماز وہ طریقہ ہے، نماز وہ رستہ ہے جس پر عمل کرنے سے بندہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاتا ہے۔ تعجب اس بات کا ہوتا ہے، کوئی سیاںا، پہلے لوگ حکماء کو دانا کہا کرتے تھے، حکماء کا نام لوگ کہتے تھے دانا ہے، اس کے بعد اس کا نام حکیم پڑا، حکیم جب اپ ڈیٹ ہوا تو ڈاکٹر بنا۔ آپ اپنے جسمانی علاج کے لیے کسی دانا، کسی حکیم و ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ نے فلاں کام سے رک جانا ہے، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں نہیں کھانی، آپ نے دوا اتنے ٹائم لینی ہے، آپ کی زندگی کا طریقہ کار یہ ہے، ہمارا شیڈول جتنا مرضی ٹائٹ ہو ہم اس کے شیڈول پر آ جاتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی مجھے چاول منع کیے ہیں تو کیوں کیے ہیں، جو میری مرض ہے یہ چاول کا اس کے ساتھ لینا دینا کیا ہے، یہ گوشت کا اس کے ساتھ لینا دینا کیا ہے، یہ ہری سبزیاں کیوں روکی جا رہی ہیں، یہ دالوں کیوں کھانے سے کیوں روکا جا رہا ہے، مشروبات میں بھی کہا صرف پانی پینا ہے اور کچھ نہیں، بوتل نہیں پینی، چائے نہیں پینی، کبھی ہم نے نہیں پوچھا، ہم نے کہا بھی اس نے کہہ دیا ہے اب اس پر عمل کرنا ہے۔
حکیم ڈاکٹر کہہ دے تم کھانا پینا چھوڑ دیتے۔ ڈائبٹیز کے مریض کئی سال سے میٹھا چھوڑے ہوئے ہیں، پوچھا کیوں نہیں کھاتے؟ کہتا جی ڈاکٹر نے منع کیا۔ اللہ فرماتا ہے فحاشی چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے عریانی چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے بے حیائی چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے جھوٹ چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے بددیانتی چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑتا۔ اللہ فرماتا ہے بد نگاہی چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑتا۔ سب سے بڑا دانا تو وہ ہے، سب سے بڑا دانا۔ ابھی کاروبار میں کسی کو تھوڑا سا ڈولا آ جائے نا، تھوڑا سا، کچھ دیر کے لیے گاہک آنے بند ہو گئے، تو پہلے سیانے لوگ مثال دیا کرتے تھے کہ جناب جس طرح پانی کو روک کے اس کی سپیڈ کو بڑھایا جاتا ہے، اسی طرح کاروبار کے اندر بھی یہ کام کا رکنا چلنا یہ کام کو بڑھانے کے لیے ہے۔ جب وہ رکتا ہے میں اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں پھر بھی شکر کرتا ہے، اللہ اسے اور بڑھا دیتا ہے، اس کا پریشر بھی تیز ہو گیا اور وہ اس میں پتہ نہیں بہت کچھ اور بہا کے لے گیا، لیکن ذہن کیا اٹکا ہوا ہے کہ نہیں بند آ گیا۔ کسی قاری صاحب کے پاس گیا، کسی عالم دین کے پاس گیا، کسی پیر صاحب کے پاس گیا، کسی عامل کے پاس چلا گیا۔ اللہ آج کل کے ویسے بھی عاملوں سے بچائے جو پیری کا لبادہ اوڑھ کر امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر، پیری کا لبادہ اوڑھ کر۔ وہ پیر نہیں ہے، ہم نے ہر تویز دینے والے کو پیر سمجھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ خیر ہم اس کے پاس چلے گئے، اسے کہا جناب وظیفہ دے، پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیتا ہے۔ آپ کی میری ساری باتیں ہو گئیں، کر بھی دیتا ہے، اس نے ثابت بھی کر دیا، کچھ کر دیا ہے، تیرے بھائی نے کیا، تیرے بہن نے کیا، تیرے عزیز رشتہ دار نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ ایک تو یہ بیڑا غرق ہوا۔ دوسرے نمبر پہ اب اس نے کہا کہ آپ نے قرآن پاک کی فلاں صورت پڑھنی ہے، فلاں آیت پڑھنی ہے، فلاں اللہ کا اسم جو ہے وہ آپ نے روز اتنی بار پڑھنا ہے، میں روز مصلی بچھا کے بیٹھا ہوں۔ وہ کہتا باوضو رہ نہیں، میں باوضو رہ رہا ہوں۔ اور یار اپنی ضرورت کے لیے میں ہر جگہ جھکنے کو تیار ہو گیا۔ میرا رب فرماتا ہے تو میرے پاس جھک جا، میں تجھے کسی کے آگے جھکنے نہیں دوں گا۔ میں وہاں جھکتا نہیں، میں وہاں جھکتا نہیں۔ وجہ میں جھکنا چاہتا نہیں، میرے اندر جو میرا باطن ہے وہ پاکیزہ نہیں ہوا۔ رمضان مبارک پہ شیاطین تو بند ہو گئے، پھر گناہ کون کرتا رہا، اکساتا کون رہا؟ گناہ شیاطین تو بند ہے، شیاطین کے ساتھ ہمارا نفس بھی ہے، ہمارا باطن پاکیزہ نہیں ہے۔ ہمارا باطن جتنا لطیف ہوگا میں اتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاؤں گا۔ اور اگر ہمارا باطن، بتائیں تو صحیح کہ جب حضرت انسان کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو میرا رب حکم دیتا ہے، یہ شیطان اس وقت فرشتوں کا سردار تھا نا، تو شیطان تو بعد میں بنا، اسے کس نے سجدہ کرنے سے روکا؟ بھی شیطان تو بعد میں بنا، پہلے تو اس کا نام عزازیل تھا۔ وہ باطن، وہ نفس کی سختی، وہ نفس امارہ جس نے اس کو یہ بتایا کہ تو اعلیٰ ہے، یہ ادنا ہے۔ آج میں اپنے بھائی سے ملنا گوارا نہیں کرتا۔ میرے ذہن میں کیا ہے کہ آج میرا پروٹوکول اور ہے، میرا بیٹھنا اٹھنا اور لوگوں میں ہے۔ میرا بھائی غریب ہے، وہ میرے سٹیٹس کا نہیں ہے، میں آج اس سے سلام لینا گوارا نہیں کرتا۔ آج میں بھائیوں کا حق مارتا ہوں، آج بہنوں کا حق مارتا ہوں، وراثت میں حصہ نہیں دیتا۔ آج میرے ماں باپ مجھ سے تنگ ہیں کیونکہ میں بڑا ہو گیا ہوں، میرا سٹیٹس ہے نا۔
وہ باطن اگر پاکیزہ ہو جاتا تو یہ ماہ مبارک اسے ایسے انوارات سے بھر دیتا کہ کسی اور چیز کی ضرورت رہتی نہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ آخری بات عزیزان گرامی قدر، ایک تو ذہن میں رکھے کہ انشاءاللہ العزیز کل زندگی رہی تو عید کی نماز ٹھیک 6:30 بجے جامع مسجد حاضہ میں ادا کی جائے گی۔ آخری بات خدا کے لیے، یہ جمعۃ الوداع ہے، یہ ماہ مبارک پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں نصیب ہوگا کہ نہیں۔ میں ساتھیوں کو انتہائی ادب سے، انتہائی محبت سے یہ عرض کروں گا، یار جس سے ناراض ہو نا اسے فون کر لینا، اس کے گھر میں چلے جانا، اسے کہنا یار تیری بہت یاد آئی، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ ان کا رہا نہیں گیا، آج بات کر، آج وہ زندہ ہیں، کل میت پہ آ کے پیٹا تو کیا پیٹا، میت پہ آ کے کل رویا تو کیا رویا۔ آج وقت ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آپس میں الجھو نہیں، کچھ زندگی کا حسن بھی ہوتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ناراض نہ ہوا کرو، جیسے بیٹھو اٹھو جب تو بات اپنی رائے اپنی جگہ بے شک، لیکن یار ایک دوسرے سے بلانا بند نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے لیے گھر کے دروازے بند نہ کرو۔ اگر لڑائی ہے تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے، ایمان کے لیے۔ جس نے محبت کی اللہ اور رسول کے لیے، جس نے دوستی کی، جس نے دشمنی کی اللہ اور رسول کے لیے، انہی کے لیے تو جنت انتظار کر رہی ہے۔ دعا ہے اللہ کل عید سے پہلے اپنے روٹھوں کو منانے کی اور ہمارے روزے نمازوں قبول فرمائے، اور ان روٹھوں کو منا کے اپنے ساتھ عیدگاہ میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔